السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح قوم سمود اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کی وجوہات کیا تھیں۔ دوستو، قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر منع کیا تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم لوگوں نے پانی نہیں پینا۔ ایک دن وہ قوم پانی پیا کرتی تھی اور دوسرے دن اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، مگر آزمائش کی بات یہی تھی کہ وہاں پر صرف ایک تالاب تھا جس سے قوم سمود اور اونٹنی پانی پیا کرتے تھے۔ پہلے تو کچھ عرصہ قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن وہ تالاب سے پانی پیا کرتے تھے اور دوسرے دن اس پانی کو اونٹنی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ قوم سمود نے اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو، جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو اس گناہ کاری سے روکا، مگر ان میں سے کچھ لوگوں نے چھپ کر حملہ کیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور اس کا گوشت ساری بستی میں تقسیم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو ڈراتے رہے کہ ایسا مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں کو آ لے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے اور بار بار ان کو روکتے رہے۔ لیکن دوستو، یہ لوگ اس حد تک آگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دیں اور حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے تھے کہ اگر ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو عذاب آ جائے گا۔ دوستو، یہیں تک نہیں، جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس کا بچہ اپنی ماں کا یہ حشر دیکھ کر پہاڑی کی طرف بھاگا اور وہاں پہ جا کے غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو اس کام سے روکا تھا، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور اس کی قدرت کی نشانی کو قتل کیا ہے، تو بس تم لوگ اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ صرف باتیں کرتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب لا کر دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے بدقسمت قوم، اب تیار ہو جاؤ، تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ پہلے دن تم لوگوں کے رنگ زرد ہوں گے، دوسرے دن تم لوگوں کے رنگ سرخ پڑ جائیں گے اور تیسرے دن تم لوگوں کے رنگ کالے پڑ جائیں گے، اور تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آ کر رہے گا، اور تم لوگ ایسے فنا ہو جاؤ گے کہ تم لوگوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ دوستو، ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں اپنی رحمت سے بچا لیا اور قوم سمود پر زلزلہ کی صورت میں ایسا عذاب اتارا جس سے اس سرکش قوم کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی اور ان کی پوری آبادی ویران ہو کر اس طرح کھنڈر ہو گئی جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا یہاں پر کوئی بستی ہی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں کو زلزلے نے آ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی بربادی کو دیکھا اور ان کی بستی کو ویران کھنڈر میں تبدیل پایا تو ان سے منہ پھیر لیا اور مردہ قوموں کو دیکھ کر اپنی قوم کی لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، میں نے تم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، میں نے تم کو سیدھے راستے پر لانا چاہا، مگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی۔ میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے مجھے ہی اپنا دشمن سمجھا اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے ہی نہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ دوستو، یاد رہے، حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے بہت پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہو چکی تھی۔